अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किराएदारों की ज़िंदगी तो हर वक्त दार पर लटकी रहती है कि कब मालिक मकान का हुक्म हो और उन्हें मकान खाली करना पड़े। हमारे मालिक मकान ने किराया लेने के साथ ही ये नोटिस भी दे दिया कि मैं अपने बेटों की शादियां करने वाला हूँ, 4 महीने तक मकान खाली कर दें, मुझे मकान की ज़रूरत है। ये बात सुनकर तमाम अफराद परेशान हो गए। 15 साल से हम इस मकान में रह रहे थे, ना हमें मालिक मकान से कोई शिकायत थी और ना उसे हमसे। यूं भी हम बड़ी पाबंदी से किराया अदा कर देते थे। मकान की देखभाल पर हम भरपूर तवज्जो देते थे, फिर मालिक मकान हमें क्यों निकाल रहा था? मेरा ख्याल है वो किराया बढ़ाना चाहता है। अम्मा ने अब्बा से कहा, आप उससे कह दें कि हम अगले महीने से 500 बढ़ा देंगे। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही, वो अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, इसलिए उसे मकान की ज़रूरत है। अब्बा ने जवाब दिया, अरे ये सब बहाने हैं उसके, आप परेशान मत हों। अगले महीने जब आप 500 बढ़ाने का कहेंगे तो वो खुश हो जाएगा। अम्मा ने अब्बा को समझाते हुए कहा। हम सब मुतमईन हो गए। वो महीना गुजर गया। वक्त मुकर्ररा पर मालिक मकान शब्बीर साहब तशरीफ़ लाए तो अब्बा ने उन्हें किराया बढ़ाने का लालच दिया। वो शरीफ आदमी थे, अपनी मजबूरी बयान करने लगे कि किराए की कोई बात नहीं है, उन्हें वाकई मकान की ज़रूरत है। अब्बा खामोश हो गए। उन्होंने ये बात अम्मा को बताई तो वो भी परेशान हो गई। लगता है उन्हें वाकई मकान की ज़रूरत है, और नहीं तो क्या। आज तक उन्होंने कभी गलत बयानी नहीं की। अब्बा ने मालिक मकान की हिमायत की, मगर इतनी जल्दी हम कैसे इंतज़ाम कर सकते हैं? अम्मा ने एक और उज़र पेश किया। दरअसल इतना अच्छा मकान और इतना कम किराया, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जल्दी कहाँ फरीद की माँ, उन्होंने 4 महीने का वक्त दिया है। बस मैं आज से ही मकान की तलाश में लग जाता हूँ। अब्बा दूसरे दिन से ही मकान की तलाश में लग गए। अपने हर मिलने वाले से उन्होंने कह दिया कि कोई अच्छा सा मकान किराए पर हो तो बताना। अम्मा भी सबसे यही कह रही थी। मैं उन दिनों इंटर में थी। मैंने भी अपनी सहेलियों से मकान के लिए कह रखा था। मालिक मकान की जानिब से दिया गया वक्त गुजरता जा रहा था। इस दौरान काफ़ी सारे मकान देखे गए, मगर एक तो उनके किराए बहुत ज़्यादा थे और दूसरे वो बहुत दूर के इलाकों में थे। हम 5 बहन भाई थे, मेरे अलावा अभी बाकी सब स्कूल में ही थे। अम्मा का ख्याल था कि यहीं कोई करीब में मकान मिल जाए ताकि हमारे स्कूल कॉलेज का कोई हर्ज ना हो। फिर जिस दिन मालिक मकान ये कह गए कि इस महीने की 2 तारीख को मकान खाली कर दें, हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई। अब्बा ने बात ख़त्म करते हुए कहा, परसों हमने जो मकान देखा था, मैं उसके मालिक से बात करके चाबी ले लेता हूँ, लेकिन वो तो बहुत दूर है। बच्चों के स्कूल कॉलेज का क्या होगा? अम्मा ने परेशान होते हुए कहा, मजबूरी है फरीद की माँ, उनका किराया बहुत ज़्यादा है। अगर सारी तनख्वाह किराए में ही चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या? अम्मा एक ठंडी आह भरकर रह गईं। फिर बोली, कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके अपने घर होते हैं। पता नहीं हमारा अपना घर कब बनेगा। अब्बा उन्हें दिलासा देते हुए बोले, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अगर उसने चाहा तो अपना घर भी बन जाएगा। अम्मा खामोश हो गईं। अब्बा की आमदनी बस दरमियानी थी। इज्जत से रोटी कपड़ा मिल रहा था, तालीमी अखराजात पूरे हो रहे थे। मजीद ये कि अम्मा कुछ ना कुछ बचा लेती थी जो वो शादी के लिए जमा कर रही थीं। दूसरे दिन अब्बा ऑफिस से आए तो बड़े खुश थे। आते ही अम्मा से कहने लगे, फरीदा की माँ, लगता है खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली। अम्मा ने हैरत से पूछा, क्या हो गया जो इतने खुश नजर आ रहे हो? कुछ बताओ तो सही। अब्बा तो बताने के लिए तैयार बैठे थे। फौरन बोले, मैं नए मालिक मकान से बात फाइनल करने जा रहा था कि रास्ते में एक दोस्त की दुकान आ गई। मैं उससे मिलने चला गया। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे किराए के मकान की बात की। उस वक्त वहाँ एक ग्राहक भी खड़ा हुआ था। मेरी बात सुनकर वो बोला कि मैं अपना मकान बेचना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वो ख़रीद लें। न जाने क्या सोचकर मैं उसके साथ चल दिया। रास्ते में उसने बताया कि उसका ताल्लुक पिशावर के करीब एक गांव से है। दरअसल पिछले दिनों उसके बेटे का किसी से झगड़ा हो गया था। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसने अपने बेटे को पिशावर भेज दिया और अब खुद भी घर को बेचकर यहाँ से जाना चाहता है। ये कहकर अब्बा चंद लम्हों के लिए रुके तो अम्मा ने झट से पूछा, मकान कैसा है, इलाका कैसा है? मकान बहुत अच्छा है, 2 मंजिला है और काफ़ी बड़ा भी है। मज़ीद ये कि उसमें एक तहखाना भी है। अब्बा ने कहा, फिर तो वो बहुत महंगा होगा, हम कहाँ ले सकते हैं? अम्मा ने मायूसी से कहा, अरे यही तो सबसे बड़ी बात है।
उस इलाके के मकान 4-5 लाख से कम के नहीं होंगे और वो अपना मकान सिर्फ 2 लाख में देने को तैयार है। इतना सस्ता? अम्मा ने हैरत से कहा। मगर हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है, मगर हमने फरीदा की शादी के लिए तकरीबन लाख रुपए जमा किए हैं। अगर तुम हिम्मत करो तो अपना जेवर बेचकर कुछ रकम कर लो। लेकिन फरीदा के जहेज का क्या होगा? हमने कितनी मुश्किलों से उसके लिए ये रकम जोड़ी है। अम्मा ने अपना खदशा जाहिर किया। खुदा बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन अगर ये मकान हाथ से निकल गया तो अपने घर का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद मकान खरीदने का फैसला कर लिया गया। मैंने भी इस बात की हिमायत की कि मेरे जहेज की सारी चीज़ें बेचकर पहले मकान खरीदा जाए। दूसरे दिन बातचीत फाइनल हो गई और चौथे दिन हम नए मकान में शिफ्ट हो गए। मकान वाकई बहुत अच्छा था। नीचे की मंजिल में 2 कमरे थे और ऊपर की मंजिल में भी 2 कमरे थे। नीचे एक काफ़ी कुशादा तहखाना भी था। मैंने और अम्मा ने मिलकर घर की खूब अच्छी तरह धुलाई की, सामान को तरतीब दिया। एक कमरे को ड्राइंग रूम बना दिया गया, जबकि दूसरा कमरा अम्मा ने ले लिया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा मैंने ले लिया, जबकि दूसरा कमरा छोटे भाई बहनों को मिल गया। मेरे कमरे की गैलरी गली में खुलती थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना अलग कमरा हो, मगर किराए के घर में तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। इस घर में आकर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैंने अपनी चंद चीज़ों से अपने कमरे को सजा लिया। नए घर में पहली रात अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे की लाइट जल रही है। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये लाइट कैसे जल गई, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने सोते वक्त लाइट बंद कर ली थी। मेरे यकीन की दूसरी वजह यह थी कि लाइट बंद किए बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आज मुझसे भूल हो गई हो। ये सोचकर मैंने लाइट दोबारा बंद की और सोने के लिए लेट गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा अम्मा हैरान परेशान बैठी हैं। मैंने पूछा, क्या बात है अम्मा, खैरियत तो है? अम्मा बोली, फरीदा बेटी, जब मैं सुबह सोकर उठी तो पूरे घर की लाइटें जल रही थीं। हालांकि रात को तुम्हारे अब्बू ने सब लाइटें बंद कर दी थीं। और हाँ, रात को मेरे कमरे की लाइट भी खुद ब खुद जल उठी थी। उसे तो मैंने रात को ही बंद कर दिया था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि बंद लाइटें खुद ब खुद कैसे जलने लगी थीं। मेरा ख्याल था कि मैं शायद लाइट बंद करना भूल गई थी, मगर यहाँ तो पूरे घर की लाइटें जल उठी थीं। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो एकदम परेशान हो गई। अरे, ये कोई आसेब वाला घर तो नहीं? ज़रूर यहाँ आसेब हैं, तभी तो वो इतना अच्छा मकान इतना सस्ता बेच गए। अम्मा की ये बात दिल को लगती थी, मगर अब्बा ने उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कॉलेज चली गई। इम्तिहान नज़दीक थे, इसलिए पढ़ाई ज़ोरों पर थी। कॉलेज में वक्त ऐसे गुजरा कि मुझे रात वाली बात याद ही नहीं रही। दोपहर को जब मैं वापस आई तो अम्मा परेशान बैठी थी। मुझे देखते ही कहने लगीं, मैंने कहा था ना फरीदा, इस घर में आसेब हैं। क्या हो गया अम्मा, कोई और बात हुई है क्या? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, बात तो कोई नहीं हुई, मगर पड़ोस की खातून से दरवाजे पर मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपके घर में आसेब हैं, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकती। मैंने उनसे कहा, बहन पूरी बात तो बताओ। तो वो कहने लगीं, असल बात तो मुझे भी नहीं पता, मगर जो लोग पहले यहाँ रहते थे उनके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई जो आसेब वाले घर में हो सकती हैं, तभी वो अपना मकान इतना सस्ता बेच गए हैं। ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई, मगर फिर भी अम्मा को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं। अम्मा ने खाना निकाला, हम सब दस्तरखान बिछाकर बैठ गए। आज अम्मा ने कोफ्ते बनाए थे जो हम सब भाई बहनों को बहुत पसंद थे। मैंने बड़े शौक से निवाला मुंह में रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने नमक की डली मुंह में रख ली है। मैंने निवाला थूकते हुए कहा, अम्मा सालन में इतना नमक डाल दिया? अम्मा ने कहा, अरे जितना हमेशा डालती हूँ उतना ही डाला है। ये कहकर उन्होंने भी सालन चखा और थूक दिया। तौबा तौबा, लगता है किलो भर नमक डाल दिया है, लेकिन मैंने तो बहुत थोड़ा सा नमक डाला था। बड़ी अजीब बात थी। खैर, बाजार से दही मंगवा कर खाना खा लिया। अब्बा के आने पर अम्मा ने उनसे खाने में नमक का जिक्र किया और साथ ही पड़ोसन वाली बात भी बता दी। तो अब्बा ने कहा, फरीदा की माँ, वहम मत करो, इतना अच्छा और सस्ता मकान हमें कहीं नहीं मिलेगा। अम्मा खामोश हो गईं, मगर वो थी बहुत परेशान। उस रात कोई बात नहीं हुई, लाइट भी बंद रही। सुबह कॉलेज जाते वक्त मैंने अपने बैग में देखा तो मेरी डायरी गायब थी।
میں بڑی حیران ہوئی کہ بھلا بیگ میں سے ڈائری کہاں چلی گئی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اماں میری ڈائری لے کر آ گئیں۔ فریدہ، تمہاری یہ ڈائری کچن سے ملی ہے، رات وہیں چھوڑ دی تھی کیا؟ نہیں اماں، میں کچن میں کیوں لے جاؤں گی ڈائری؟ رات کو پڑھنے کے بعد میں نے اسے بیگ میں رکھ لیا تھا، پھر یہ کچن میں کیسے پہنچ گئی؟ اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ انہیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ اس مکان پہ آصف کا قبضہ ہے۔ میں نے ڈائری کھول کر دیکھی تو اچھل پڑی۔ کل جو نوٹس میں نے ڈائری میں لکھے تھے وہ اس میں سے غائب تھے۔ جن صفحات پر میں نے نوٹس لکھے تھے وہ تو موجود تھے، مگر وہ ایسے سادہ تھے جیسے ان پر کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہو۔ میں نے یہ بات اماں کو نہیں بتائی اور سوچ میں گھری کالج آ گئی۔ اس کے بعد بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جو گھر کو آصف زدہ قرار دینے کے لیے کافی تھے۔ کبھی نلکوں میں سخت گرم پانی آنے لگتا تو کبھی ٹھنڈا یخ۔ دروازے کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی، باہر جا کر دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ اماں کے پکائے ہوئے کھانے میں تو اکثر نمک تیز ہو جاتا۔ چیزیں اپنی جگہ سے غائب تو ہوتی مگر کسی اور جگہ سے مل ضرور جاتی۔ یہ ساری باتیں ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اتنا تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب ہمیں پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا جس سے ہمیں نقصان پہنچتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 15 دن ہو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ چند لمحے تو میں ساکت ہی لیٹی رہی کہ شاید میرا وہم ہو، مگر تھوڑی دیر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی کوئی رو رہا ہے اور آواز باہر گلی سے آ رہی ہے۔ میں ہمت کر کے اٹھی کہ دیکھوں تو صحیح، آخر اتنی رات گئے کون رو رہا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 3 بجا رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے گیلری میں آئی اور گلی میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ گلی میں اس وقت گھپ اندھیرا تھا اور رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا، ایسا درد جو کسی مظلوم کے رونے میں ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کون ہے جو اتنی رات گئے رو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے یا کوئی بدروح۔ خوف سے میں نے جھرجھری سی لی، تبھی اچانک میرے کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبرو تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر شدید کرب پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا اور میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میرا دل اس طرح دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون ہے، مگر میری آواز بند ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ بول پڑا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میری ذرا ڈھارس بندھی، خوف کا احساس قدرے کم ہوا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آخر تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، اور اگر میں نے تمہیں یہ بتایا کہ میں کون ہوں تو تم ڈر جاؤ گی۔ اب میں نے ہمت کر لی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی آصف ہے جو پچھلے 15 دنوں سے ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ نقصان اس نے کوئی نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تو تم کوئی بھٹکتی ہوئی روح لگتے ہو۔ وہ بولا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں۔ اچانک مجھے اس رونے والی آواز کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، گلی میں تم رو رہے تھے کیا؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، ہاں وہ میں ہی رو رہا تھا۔ جب بھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے میں اسی طرح بلک بلک کر روتا ہوں، کیونکہ اس دن چاند کی 14 تاریخ تھی، جس دن میری خزینہ کو مجھ سے چھین کر مار دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری روح کیوں بھٹک رہی ہے؟ اس لیے کہ اب تک میرے جسم کو دفنایا نہیں گیا، اسے یوں ہی گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بولا، اگر تم کو مجھ سے ڈر نہیں لگے تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی پوری کہانی سناتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میں سحر زدہ سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا۔ نیچے کی منزل پر پہنچ کر وہ رکا نہیں بلکہ زیر زمین تہہ خانے کی طرف چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تہہ خانے میں آ گئی۔ اس نے لائٹ جلائی تو تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، میں بہت مجبور ہوں، سخت مشکل میں ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا
کہ تم مجھے مشکل سے نجات دلا سکتی ہو۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تم میری پوری کہانی سنو اور پھر میری مدد کرو۔ وہ میری طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ تھوڑا بہت جو خوف بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، تم مجھے پوری بات بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ وہ بولا، تم مجھے ہمت والی لگتی ہو، اور ویسے بھی ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو کچھ تم دیکھنے والی ہو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ خوف سے میرا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا۔ نہ جانے ایسا کیا ہونے والا تھا جس کے لیے وہ مجھے پہلے سے تیار کر رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ پھر اس نے پکارا، خزینہ، خزینہ آ جاؤ۔ دیکھو، آج 14ویں کی رات ہے۔ آج کی رات ہم ملا کرتے ہیں۔ آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ہموار زمین میں ایک شگاف پڑنے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے چوڑا ہوتا گیا، اور پھر اس میں سے سفید چادر میں لپٹی ایک لڑکی باہر آ گئی۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر میں دیوار سے جا لگی۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ لڑکی شگاف سے باہر آئی اور اس لڑکے کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ لڑکے نے اپنا رخ میری جانب کیا اور مجھے خوفزدہ دیکھ کر بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم ڈرنا مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم تو تم سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے پوچھا، تم اپنی کوئی کہانی سنا رہے تھے؟ ہاں، تم بیٹھو تو صحیح، اس نے کہا، اور پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ان سے ذرا پرے ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ اپنی کہانی شروع کرے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر کہنے لگا، میرا نام جاوید تھا اور اس کا خزینہ۔ تم لوگوں نے جسے یہ مکان خریدا ہے یہ ان کی بیٹی ہے۔ اس سے بڑے 2 بھائی تھے، سبھی اسے بہت چاہتے تھے۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا ان کے لیے فرض تھا۔ بھائی جب بھی کہیں سے آتے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے۔ ماں باپ بھی اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے۔ اس کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے چچا زاد سے طے ہو گیا تھا۔ وہ لوگ پشاور میں رہتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری کراچی میں تھی، اس لیے یہ لوگ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ میرا گھر پچھلی گلی میں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اماں بتاتی تھیں کہ میرے اور بہن بھائی بھی ہوئے تھے، مگر ان کی زندگی چند دنوں تک ہی محدود رہی۔ ابا کی آمدنی درمیانی تھی، مگر چونکہ ہم کم افراد تھے اس لیے بڑے سکون سے گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، گو کہ ان کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، مگر مجھے وہ اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میں بھی بڑی لگن سے پڑھائی کرتا تھا۔ میرے انٹر کے امتحان سر پر تھے، اس لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس دن لائٹ چلی گئی۔ میں اپنی کتابیں لے کر چھت پر آ گیا۔ چھت پر اگرچہ دھوپ تھی مگر ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی۔ ایک طرف سایہ تھا، میں وہیں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا کیونکہ اس طرح مجھے یاد کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر خزینہ کی چھت پر چلی گئی۔ یہ اس وقت نہا کر بال سکھانے چھت پر آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ میں مبہوت سا اس نکھرے نکھرے حسن کو دیکھنے لگا۔ دھوپ کی چمک اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس طرح منعکس ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا روشنی کے انعکاس والا سبق فوراً ہی سمجھ میں آ گیا۔ یہ بے خبر اپنے بال سکھانے میں مصروف تھی اور میں اسے دیکھنے میں۔ نہ جانے اسے احساس ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا خدا کو ہمارا ملاپ کرانا تھا کہ اس کی نگاہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ ابھی وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ بیچ میں خزینہ بول پڑی، آگے کی کہانی تم مجھ سے سنو۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اگر لڑکیوں کو حسین بناتا ہے تو بعض مردوں کو بھی ایسی وجاہت دیتا ہے کہ لڑکیاں ان کے لیے دل محسوس کر رہ جاتی ہیں۔ یہ مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ جو اچھا لگے اس کو جی بھر کر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بھی شرماتی لجاتی نیچے بھاگ گئی۔ اس رات پہلی بار نیند مجھ سے روٹ گئی تھی۔ ایسی بے قراری تھی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ جی چاہتا تھا کہ دوبارہ چھت پر پہنچ جاؤں اور اسے جی بھر کر دیکھتی رہوں۔ ساری رات اس کے تصور میں سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح سے کئی چکر چھت کے لگا لیے مگر یہ نہیں آئے۔
یہ کالج گئے ہوئے تھے۔ میں نے دل سے دعا مانگی اور شام کو پھر چھت پر پہنچ گئی۔ یہ تو جیسے میرے ہی منتظر کھڑے تھے۔ اس دن ہم نے ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھا۔ پھر کئی دن تک ہماری خاموش ملاقاتیں چلتی رہیں۔ اس کے خاموش ہوتے ہی جاوید کہنے لگا، ایک دن ہمت کر کے میں نے اسے خط لکھ دیا جس میں نے اپنا مکمل حال دل بیان کر دیا تھا۔ خط میں نے ایک پتھر میں لپیٹ کر اس کی چھت پر اچھال دیا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا، اس لیے خزینہ نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرا خط تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے دن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی چھت پر بلایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زندگی مجھے بلا رہی ہے۔ اپنی چھت سے اس کی چھت تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ پھر میں لمحوں میں ہی خزینہ کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کو کیا ہو گیا تھا، جو چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے حسن سے مرعوب تھے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا، پھر میں نے اپنا نام بتایا۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر ہم دونوں چھت پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ یہ بولتی تو ایسا لگتا کہ اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ میں تھوڑی دیر اس کی چھت پر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم روزانہ ہی چھت پر ملنے لگے۔ ہماری ملاقات کا وقت دوپہر کا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے گھر پر سوائے اماں کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اور انہیں بھی دوپہر میں سونے کی عادت تھی۔ ادھر میری اماں بھی دوپہر کو سو جاتی تھی اور ہماری عید ہو جاتی تھی۔ چند ملاقاتوں میں ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ صاف صاف یہ کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، جس کا ہم دونوں اظہار بھی کر چکے تھے۔ خزینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی بات اس کے چچا زاد سے طے ہو چکی ہے، مگر وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اسی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیجوں۔ میں نے خزینہ کے بارے میں اماں کو بتایا اور اماں نے ابا کو۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ یہاں ہمارا نہ کوئی خاندان تھا اور نہ خاندان کی لڑکی۔ میری شادی تو کسی دوسرے خاندان میں ہی ہونی تھی، لہٰذا خزینہ میں کیا برائی تھی۔ میرے اماں ابا خزینہ کے گھر گئے، مگر اس کے ماں باپ نے سلیقے سے منع کر دیا۔ خزینہ اپنے گھر میں بڑی لاڈلی تھی۔ اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی ضد کے آگے گھر والے مجبور ہو جائیں گے، مگر یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے خاندان میں زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور زبان سے پھرنے پر خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ خزینہ کے گھر والوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اس سے محبت کرنے والے اب اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ خزینہ کا رویہ جارحانہ ہو گیا۔ میری بھی یہی حالت تھی کہ خزینہ کے بغیر جینا اب میرے لیے ناممکن تھا۔ ہمیں جب موقع ملتا چھت پر ایک دوسرے سے مل لیتے۔ ہماری ہر ملاقات ہماری محبت کو اور مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن ہم دونوں چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس کا بڑا بھائی گھر واپس آ گیا۔ اسے خزینہ سے کوئی کام تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر آ گیا۔ اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ ہمیں اس حال میں دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ہمارا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ غراتے ہوئے جھپٹا تو ہم اس طرح اچھل پڑے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، میں نے دیوار پھلانگی اور اپنی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ خزینہ کو کھینچتے ہوئے نیچے لے جا رہا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر گھر پر کسی سے نہیں کیا۔ اس دن میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ مجھے خزینہ کے بھائیوں کا ڈر تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابا کے پاس میری شکایت لے کر آئیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے کالج کی بھی چھٹی کر لی، اور دوپہر میں نے چھت پر گزاری، مگر خزینہ چھت پر نہیں آئی۔ بولتے بولتے جاوید کی آواز بھرا گئی تو وہ چپ ہو گیا۔ اب دوبارہ خزینہ نے کہا، چھت پر آنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ابا نے مجھے اسی تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، اور میرے باہر آنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ میں جاوید کا خیال دل سے نکال کر چچا زاد سے شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ مگر اس وقت مجھ پر جنون طاری تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ابا اور بھائیوں نے مجھے بری طرح مارا، مگر میں اپنی محبت پر ثابت قدم رہی۔ جاوید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں دوبارہ کالج جانے لگا۔ میرے دل میں خزینہ کے بھائیوں کا خوف تھا، مگر انہوں نے میرے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہوتا گیا تو مجھے خزینہ کی فکر ہوئی۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں خزینہ کی خیریت معلوم کر سکوں۔
اس کے باپ بھائیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بات ختم ہو جائے، مگر خزینہ کی ضد نے انہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور ایک دن اس کے بھائیوں نے کالج جاتے ہوئے مجھے اغوا کر لیا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ میں مجبوراً ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک بھائی گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرا میری کمر سے پستول لگائے بیٹھا تھا۔ خوف سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ گاڑی ایک سنسان پہاڑی پر ایک جگہ رک گئی۔ انہوں نے مجھے نیچے اتارا۔ ایک نے مجھے قابو کیا اور دوسرے نے میری کنپٹی پر پستول رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ پے در پہ کئی دھماکے ہوئے اور میرے دماغ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں چند لمحوں میں ہی مر گیا۔ میرے مر جانے کے باوجود انہوں نے میرے سینے پر کئی فائر کیے، پھر وہاں قریبی گڑھے میں میرے مردہ جسم کو پھینک دیا۔ میری روح آسمان پر جاتے جاتے واپس آ گئی اور حسرت سے میرے مردہ جسم کو دیکھنے لگی۔ اب خزینہ نے کہنا شروع کیا، مجھے جب بھائیوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے جاوید کو مار دیا ہے تو میں دھاڑیں مار مار کر رونے اور بھائیوں کو کوسنے لگی۔ سے محبت کرنے والے اب میرے دشمن ہو گئے تھے۔ ہماری قوم اپنی عزت اور غیرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے باپ اور بھائیوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اسی رات مجھے بھی گولی مار دی گئی۔ مجھے اب جینے کی کوئی امنگ نہیں تھی۔ جاوید کے مرنے کے بعد میرا زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرا کام تمام کر کے بعد میں مجھے یہیں گڑھا کھود کر دبا دیا گیا، پھر بعد میں زمین کو اس طرح پکا کرا دیا گیا کہ کسی کو شبہ تک نہ ہو۔ جاوید بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے رہے۔ پولیس میں رپورٹ کرائی گئی۔ پولیس نے اوپری چھان پھٹک کی اور خاموش ہو گئی۔ میری ماں روتے روتے مر گئی۔ ابا بھی زیادہ عرصہ نہیں جی سکے۔ اماں تو پہلے ہی بہت بیمار تھی، جبکہ ابا کو میرا اور اماں کا غم لے ڈوبا۔ یوں ہمارا ہنستا مسکراتا گھر ختم ہو چکا تھا۔ خزینہ اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے بولی، میرے اماں ابا نے یہاں سب سے کہہ دیا کہ میں گاؤں چلی گئی ہوں، جبکہ گاؤں میں خط لکھا کہ خزینہ نے ہماری عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی وہ حقدار تھی۔ میرے چچا نے ابا کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ چند دن گزر گئے۔ جاوید کی بے چین روح مجھ سے ملنے آنے لگی۔ ہم دونوں اپنی قسمت پر آنسو بہاتے رہے۔ مجھے تو قرار مل گیا تھا، مگر جاوید کا جسم ایک ویرانے میں پڑا تھا۔ اس کی روح بے قرار تھی اور اب تک بے قرار ہے۔ یہ ہماری گلی میں راتوں کو روتا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی ہے۔ محلے میں بڑا خوف پھیل گیا تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا اور یہ مکان بڑے سستے داموں تم لوگوں کو بیچ کر پشاور چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں بڑی محبت سے ان کی کہانی سن رہی تھی۔ مجھے ان دونوں پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ ان کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی ان کو سزا ملی تھی۔ میں نے پوچھا، اب تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ جاوید بولا، مجھے تم سے بڑی امید ہے کہ تم ہماری مدد کرو گی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم میری لاش اس ویرانے سے نکال کر اس تہہ خانے میں خزینہ کے ساتھ دفن کر دو، تاکہ میری روح کو قرار آ جائے، اور یہ کہ تم لوگ اس مکان کو خالی کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ مکان اتنی مشکلوں سے خریدا ہے، اسے کیسے خالی کر دیں؟ اس مکان میں صرف میں اور خزینہ رہیں گے۔ تم لوگ اسے کسی اور کے ہاتھوں مت بیچنا۔ تمہارے لیے نئے گھر کا بندوبست خدا کرے گا، بس تم لوگ جلد از جلد اسے خالی کر دو، ورنہ ہم تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ تھوڑا سا تیز تھا۔ اب تم جاؤ۔ میں تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی سرپٹ بھاگی اور کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے پنکھا تیز کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن میں کالج بھی نہیں گئی۔ طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی تھی۔ رات والے واقعے کا خوف اب تک میرے ذہن پر طاری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں نے سب کچھ اماں اور ابا کو بتا دیا۔ میری بات سن کر اماں نے کہا، تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا فریدہ؟ نہیں اماں، وہ خواب نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے جو کچھ گھر میں ہو رہا تھا وہ انہی کی کارستانی ہے۔ ابا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی قبر تہہ خانے میں بنا دیں اور یہ گھر خالی کر دیں۔ اماں جلدی سے بولی، ارے واہ، ہم یہ گھر کیسے خالی کر دیں؟ ان کی زبردستی ہے کیا؟ آرام سے فریدہ کی ماں، وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ابا نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم سب تہہ خانے میں آئے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ تہہ خانے کا فرش بالکل برابر تھا۔
जबकि कल रात इस जगह में एक शिगाफ पड़ा था। अम्मा अब्बा ने सवालिया अंदाज में मेरी जानिब देखा तो मैं जल्दी से बोली, यकीन करें अम्मा, इसी फर्श में से खजीना की रूह निकली थी। चाहे तो ज़मीन खोद कर देख सकते हैं। अब्बा ने कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आओ वापस चलें। 2 दिन और गुजर गए, अभी तक हम कोई फैसला नहीं कर सके थे। इस दौरान कोई परेशान करने वाली बात भी नहीं हुई। मैं उस दिन कॉलेज चली गई। कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र दाएं तरफ बाग में गई तो मैं धक से रह गई। बाग में जावेद खड़ा था, बल्कि जावेद की रूह खड़ी थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका। मैं भी अपनी जगह रुक गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुम लोगों ने अब तक कोई फैसला नहीं किया? मैंने जवाब दिया, मैंने सारी बात अम्मा अब्बा को बता दी है, फैसला वही लोग करेंगे। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। वो बोला, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं कितना परेशान हूँ। क्या तुम एक मरे हुए इंसान की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जावेद, मगर अम्मा अब्बा परेशान हैं कि अगर हम ये घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारे घर का इंतज़ाम हो जाएगा, बस तुम लोग वो मकान खाली कर दो। ये कहकर वो गेट की तरफ बढ़ गया। अरे फरीदा, तुम यहाँ अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हो? मेरी सहेली उज़मा मेरे पास आकर बोली। मैं अकेली नहीं थी उज़मा, मैं तो उससे बातें कर रही थी। मैंने गेट की तरफ जाते जावेद की तरफ इशारा किया। वो गेट की तरफ देखते हुए बोली, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे एकदम हंसी आ गई। चलो छोड़ो, तुम्हें वो नज़र नहीं आएगा जिसे मैं देख रही हूँ। आओ क्लास में चलते हैं। ये कहकर हम क्लास में आ गए। मैंने इस बात का जिक्र घर आकर अम्मा से किया तो वो परेशान हो गई। अरे वो सिर्फ तेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? हमसे आकर बात क्यों नहीं करता? मुझे हंसी आ गई। अम्मा, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसने सिर्फ मुझे मुंतखब किया है मदद के लिए। 2-4 रोज़ और गुजर गए। एक दिन मैं सुबह सोकर उठी तो देखा कि अम्मा का चेहरा खुशी से खिला जा रहा है। अब्बा भी अखबार लिए वहीं बैठे थे। खैरियत तो है अम्मा? बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। मैंने अम्मा से पूछा तो अब्बा ने जवाब दिया, फरीदा बेटी, तुम्हारी अम्मा का प्राइज़ बॉन्ड में पहला इनाम निकला है। सच अम्मा? मैं खुशी से उछल पड़ी। अब्बा से अखबार छीन कर देखा। 1000 रुपये वाले प्राइज़ बॉन्ड की कुरानदाजी हुई थी और उसमें पहला इनाम 10 लाख रुपए का था। आज खुदा ने मुझ गरीब की भी सुन ली। अम्मा ने दोनों हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया। कितने बरसों से इस अकलौते प्राइज़ बॉन्ड को संभाल कर रखा था। अचानक मुझे जावेद का ख्याल आया। उसने कहा था कि तुम्हारे घर का बंदोबस्त हो जाएगा। कहीं अल्लाह ताला ने हमारी मदद इसलिए तो नहीं की कि हम ये घर जावेद के लिए खाली कर दें। मैंने अम्मा को ये बात बताई तो वो बोली, ज़रूर ज़रूर, खुदा ने हमारी मदद आज इसीलिए की है कि हम उन दोनों की मदद कर सकें। अब्बा ने भी इस बात की हिमायत की। फिर चंद दिनों में ही हमने नया मकान ख़रीद लिया। मकान बहुत अच्छा और साफ़ सुथरे इलाके में था। हमने अपने घर के लिए नया सामान भी ख़रीदा। बाकी रकम से अब्बा ने अपना कारोबार शुरू किया। खुदा ने उसमें बड़ी बरकत दी और देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए। इस बात को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जावेद और खजीना का क्या हुआ। अब्बा ने पुलिस में इस वाक़े का जिक्र किया। पुलिस ने उस सुनसान पहाड़ी पर तलाश शुरू की तो उन्हें एक गड्ढे में जावेद की लाश मिल गई, बल्कि ढांचा मिल गया। पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। फिर हमारे तहखाने का फर्श तोड़ा गया तो उसमें से खजीना की गली सड़ी लाश निकल आई। पूरे इलाके में इस बात का चर्चा हो गया। लोग दूर दूर से जावेद और खजीना की लाश देखने आ रहे थे। मोहल्ले वालों ने खजीना की लाश को चंद निशानियों की वजह से पहचान लिया था। फिर उन लाशों को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जुमे की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे पहले तहखाने में 2 कब्रें बना ली गई थीं, जिनमें उन दोनों को दफना दिया गया। उस दिन के बाद से वो घर अब तक खाली है। आसपास के घर आबाद हैं, मगर बीच में हमारा घर वीरान पड़ा है। अब्बा ने कभी उस मकान को बेचने की कोशिश नहीं की, हालांकि कई खरीदार उसे लेने के लिए तैयार थे। मैंने अब्बा से कहा कि आप इसे बेचने की बजाय मदरसे के लिए वक्फ कर दें। अब्बा मेरी बात से बहुत खुश हुए। मेरा ख्याल है कि जावेद और खजीना को भी मदरसा खोले जाने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।